اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید القرشی المکی المدنی ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا صلوات پڑھ دے بر محمد عزیزان محترم، معزز سامعین، اپنے بزرگ کے ہوتے ہوئے گفتگو کرنا بڑی مشکل اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ ہمارے استاد محترم ہیں اور بزرگ شعراء اور تمام بزرگان کے درمیان انشاءاللہ میں بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ کل تک ہماری جو گفتگو ہوئی تھی، چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا عنوان گفتگو استغفار اور اس کے فائدے ہیں، اور میں نے سورہ نوح کی آیت نمبر 9 اور 10 اور 11 آپ کے لیے اور اپنے لیے عنوان کلام قرار دیا ہے، جس میں اللہ نے استغفار کے فائدے بیان کیے ہیں۔ اور چونکہ میں نے کچھ باتیں تمہیداً آپ کے سامنے پیش کی تھیں، جو کل تک ہماری گفتگو ہوئی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن انسان کو بلندی عطا کرتا ہے۔ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے۔ دنیا جو طریقہ بتاتی ہے کہ پڑھے لکھے اور سکسیسفل لوگوں کی ہسٹری کو پڑھا جائے، ان کی لکھی ہوئی بکس کو پڑھا جائے، ہم نے کہا قرآن سے بہتر کون سی کتاب ہو سکتی ہے جہاں حق کے علاوہ کچھ نہیں پایا جاتا ہے، جہاں کامیابی کے علاوہ کوئی اور تصور نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے کہا چونکہ دنیا ہمیشہ انسانی فکر کو دیکھ کر کام کر رہی ہے، اور ہم نے دیکھا انسان آسانی کے ساتھ بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اور کم وقت میں زیادہ چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے، لہذا ہمیں بھی کیا اسلام سے کچھ ایسی باتیں یا کچھ ایسے ذکر ملتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ سے جو چیزیں طلب کرنا چاہتے ہیں وہ مل جائے۔ تو میں نے اشارہ کیا کہ جیسے دنیا میں مال بنایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جائے ہر ضرورت کا سامان لے کر آ جائے، ویسے ہی کچھ سنت نبوی ہے جس کا ہماری زندگی میں بعنوان عادت ہونا چاہیے، تاکہ ہم اللہ سے اپنی حاجتوں کو طلب کر سکیں۔ اور میں نے کہا کہ معصوم نے کہا ہے افسوس ہے اس شخص کے اوپر کہ جو سنت نبوی میں سے کسی بھی سنت کو اپنی زندگی میں نہیں رکھتا ہے۔ لہذا
کوئی تو ایسی سنت ہو جو ہماری اپنی عادت میں شامل ہو چکی ہو۔ میں نے کل مقدمتاً بیان کیا تھا کہ سنت نبوی میں سے ایک سنت یہ ہے کہ نماز اول وقت پڑھتے ہیں۔ اول وقت نماز پڑھنے سے ہر چیز اللہ سے طلب کر سکتے ہیں اور اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ میں نے واقعہ بھی پیش کیا اور مثالیں بھی دی۔ اس کے بعد کہا دوسری سنت نبوی میں سے کثرت صلوات ہے۔ نبی اکثر صلوات پڑھتے رہتے ہیں، اور میں نے یہاں تک اشارہ کیا تھا کہ صلوات کے ذریعے سے انسان عظیم بنتا ہے، اور اس کو ہم آپ دلیل نہیں قائم کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام نے بعنوان دلیل اسے پیش کیا تھا۔ کل یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور ایک عارف کا کہنا ہے، کہتے ہیں کہ کیسے انسان صلوات کے ذریعے سے اتنا عظیم بن جاتا ہے، تو اس میں یہی کہتے ہیں کہ اللہ سے بڑی ذات تو کوئی ذات نہیں ہے۔ جب انسان صلوات پڑھتا ہے تو انسان اپنے وجود سے اٹھ کر خدا اپنے ساتھ اس بندے کو رکھ لیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ جب وہ صلوات پڑھنے لگتا ہے تو انسان عظیم بن جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا ذکر جو ہمارا عنوان گفتگو اور جسے میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ رسول اسلام کی زندگی میں اور انبیاء کی سنتوں میں عظیم سنت ہے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا۔ اور کل ہماری گفتگو یہاں پر تمام ہوئی تھی کہ استغفار صرف گناہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ استغفار کبھی کبھی کمیوں کو پورا کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ میں نے مثال دیا تھا کہ اللہ کی جانب سے بہت سی نعمتیں ملتی ہیں، ہر نعمت کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا نہیں کر پاتے ہیں، چونکہ سانس لیتے ہیں، ایک سانس لینا اس کا شکر اور ایک سانس چھوڑنا اس کا شکر، ہم ہر سانس کا شکر ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو طریقے بتائے گئے ہیں اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ انسان صلوات پڑھے اور استغفار کرے۔ تو استغفار کبھی کبھی ناتوانیوں اور کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور چونکہ ہمارا عنوان گفتگو ہی استغفار سے ملتا کیا ہے، بینیفٹ کیا ہے اس کے، ہمیں چونکہ آج انسانی سوچ ایسی ہو چکی ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کا رزلٹ محسوس کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس میں بڑے بڑے شعراء بھی آ کر بعض موقعوں پر شکوہ کر بیٹھے ہیں۔ اب اس سے زیادہ میں اشارہ نہیں کروں گا، اور جب پھر اعتراض ہوتا ہے تو جواب شکوہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ حور کا وعدہ، جنت کا وعدہ، فلاں کا وعدہ، یہ وعدے صرف مسلمانوں ہی سے کیوں؟ یعنی یہ محسوس کرانا چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے جو وعدہ کیا ہے، ہم پورا وجود جب اس کی بارگاہ میں لگا رہے ہیں تو اس کی طرف سے ملتا کیا ہے وہ ہم محسوس کریں۔ یہ انسانی فطرت ہے، اور قرآن میں بھی ہے خلق الانسان عجولا، انسان جلد باز ہے، ہر چیز میں جلدی ہے اس کے یہاں پائی جاتی ہے، جبکہ جلد بازی سے بہت سے کام انسان خراب کر بیٹھتا ہے۔ انشاءاللہ کبھی اس عنوان سے گفتگو ہوگی کہ جلد بازی کے کیا نقصانات ہیں اور اس کے کیا انسان کی زندگی میں اثرات ہوتے ہیں۔ وہ خود ایک ٹاپک ہے جس کی طرف مجھے نہیں جانا ہے، لیکن انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کا رزلٹ محسوس کرنا چاہتا ہے، اور جب محسوس کرتا ہے، میں نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں۔ آپ دیکھیے جیم میں جب جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جیم میں چاروں طرف شیشے لگے رہتے ہیں۔ یہ شیشے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ کہا شیشے اس لیے لگائے جاتے ہیں
ڈاکٹری اعتبار سے، ماہرین نفسیات کے اعتبار سے یہ شیشے انسان کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا چونکہ انسان جب پہلے دن جاتا ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی ورزش کرتا ہے، دوسرے دن پھر آتا ہے، تیسرے دن آتا ہے، اور چوتھے دن وہ آستین کو اوپر کر کے جب اپنے کٹس کو محسوس کرنے لگتا ہے تو پھر 2 عدد اور بڑھا دیتا ہے کہ کل میں نے 10 کیے تھے جو آج 12 ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب اپنی محنت کے رزلٹ کو محسوس کرتا ہے تو پھر اسے کام کا جذبہ اور محنت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ میں نے کہا ماہرین نفسیات اور یہ بہت سی چیزیں جس کی طرف مجھے نہیں جانا ہے، لیکن فطرت ہے انسان کی کہ انسان جب محسوس کرتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اور زیادہ حوصلے سے کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے۔ تو پھر جب انسانی یہ فطرت ہے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں قدم اٹھاتے ہیں تو اس کے لیے بھی جو بھی ہم کرتے ہیں اس کے اثرات دکھائی دینا چاہیے۔ تو میں نے کہا اگر اثرات کو دیکھنا ہے تو کثرت کے ساتھ صلوات پڑھیے، آپ کو ایسا لگے گا کہ زندگی میں بہت سے کام کہ جو دوسرے نہیں کر پاتے ہیں لیکن آپ محسوس بھی نہیں کریں گے اور آپ کی زندگی میں وہ کام انجام پا چکے ہوں گے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ انسان آ کر نا امیدی کی دنیا پر کھڑا ہو جاتا اور کہتا ہے کہ میں کہیں ہاتھ لگاتا ہوں تو وہ سونا بھی مٹی بن جاتی ہے، لیکن بعض لوگوں کو دیکھا ہے مٹی بھی، لہذا آپ دیکھیے بعض افراد ہے شیئر مارکیٹ میں سالوں سال پیسہ لگائے رکھتے ہیں لیکن آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں۔ بعض افراد ہیں ایک ہی دن میں آئے اتنا کما کر لے کر چلے گئے تو ہم اس کی زندگی پر رشک کرتے ہیں۔ مجھے ابھی یہاں نہیں جانا ہے شیئر مارکیٹ کیا ہے کیسے ہے، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن ہم جب اس کی لائف کو دیکھتے ہیں اور یہ انسانی فطرت ہے، انسان اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوتا ہے، دوسری کی زندگی پر ہمیشہ اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ جبکہ اسلام کہتا ہے کہ ایک تو اگر خوش رہنا ہے تو کسی سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرو، کیونکہ جب بھی کسی سے اپنے آپ کو مقایسہ کر کے دیکھو گے پریشان رہو گے، اور اگر کرنا ہی ہے تو طریقہ بتاتے ہیں اپنے سے بڑوں سے نہیں بلکہ اپنوں سے چھوٹوں سے کمپیئر کرو۔ لہذا ماہرین نفسیات یا اخلاقیات میں جب بات کہی جاتی ہے تو کہتے ہیں ایک شخص اللہ سے شکوہ کرتے ہوئے جا رہا تھا، اللہ تو نے مجھے اتنا نہیں دیا کہ پہننے کو چپل مل جائے۔ آگے کیا دیکھا کہ ایک فقیر ہے جو اللہ کی بارگاہ میں طلب کر رہا ہے جس کے دونوں پیر نہیں ہے۔ اسی وقت اس نے استغفار کیا، نہیں اللہ تیری عطا پر میں خوش ہوں، تو نے مجھے صرف پہننے کے لیے چپل نہیں دی ہے لیکن جسے میں دیکھ رہا ہوں اس کے پاس تو چلنے کے لیے پاؤں بھی نہیں ہیں۔ سمجھیے گا یہ حقائق ہے کہ انسان بہت سی چیزیں ہمارے پاس ہے جس کو ہم محسوس نہیں کرتے ہیں تو شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا آئیے ماہرین کہتے ہیں کہ روز خدا کی ایک نعمت کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کیجئے، آپ محسوس کریں گے کہ کتنی ہی ایسی نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں جو روز آپ کو اور ہمیں ملتی ہیں لیکن ہم اس کی جانب توجہ نہیں کرتے ہیں۔ لہذا محسوس کرنا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے جب انسان مریض ہو جاتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنی عظیم نعمت ہمیں صحت دی تھی۔ تو انسان محسوس کرنا چاہتا ہے تو محسوس کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ کبھی ظاہری دنیا میں آ کر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر محسوس کرتا ہے، کبھی انسان معنوی طور پر آ کر خدا کو اہل بیت کو یاد کر کے انسان جب اللہ کی نعمتوں کو تصور میں لاتا ہے محسوس کرتا ہے کہ کتنے کام ہے جو لوگ پوری طاقت سے کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں لیکن ہم سوچے بھی نہیں تھے ہمارا یہ کام ہو گیا ہے، خدا تیرا شکر ہے۔ یہ محسوس کرنا ہے کہ گویا خدا کی نعمتوں کو آپ ذہن میں لا رہے ہو اور آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہو۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔
تو ہر انسان یہ تصور کرتا ہے، سوچتا ہے، محسوس کرنا چاہتا ہے، اگر محسوس کرنا چاہتا ہے اپنی کامیابی کے سلسلے سے، اپنے آپ کو پہچاننا چاہتا ہے کہ کس مرحلے تک پہنچا ہے، معنویات کی کس دنیا میں اس نے قدم رکھ دیا ہے، تو کہا جاتا ہے رسول کی سنت پر عمل کرے، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھے۔ اور آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے، آج کسی جگہ اگر ہمیں جانا ہو جائے تو ہم کرتے کیا ہیں، بہترین لباس پہنتے ہیں، اور دنیا تو اتنا زیادہ ترقی پا چکی ہے کہ یہاں تک کہ آنکھوں کے کلر کو بھی میچ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کرتے کیا ہیں، جیسا کپڑا ویسا ہی لینس تک کے لگایا جاتا ہے، اتنا خیال ہوتا ہے۔ پرفیوم بھی ایسا لگایا جائے کہ جس سے لوگ کھنچ کر آئیں، انسان اپنے بدن میں چاہتا ہے خوشبو محسوس کرے۔ معصوم کہتے ہیں کہ اگر انسان چاہتا ہے اپنے بدن کو معطر کر لے، دیکھیں دنیا کے پرفیوم ہو سکتا ہے ایک خوشبو آپ کو پسند ہو لیکن دوسرے کو وہ خوشبو نہ پسند ہو، یہ سمجھیے گا۔ کبھی کبھی کسی کو بہت زیادہ شدید خوشبو نہیں پسند ہوتی ہے، سر دکھنے لگتا ہے، بہت ہی لائٹ خوشبو کا استعمال کرنا چاہتا ہے۔ انسان اتنا خیال کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس جم میں جانا ہے، جہاں جانا ہے، اس کا بھی خیال ہونا چاہیے، ہماری وجہ سے کسی کا سر نہیں دکھنا چاہیے، کسی کو اذیت نہیں ہونا چاہیے، اتنا خیال رکھتا ہے، لیکن اس کے بدن سے خوشبو آنا چاہیے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ ہم ایسا کون سا عمل انجام دے کہ جس کی بنیاد پر ہمارا بدن معطر ہو جائے، تو معصوم کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، جتنا تم استغفار کرو گے خدا تمہارے بدن کو معطر کرتا چلا جائے گا۔ میں نے کیا کہا، وہ دنیا کی خوشبو ایسی ہے، ہو سکتا ہے 2 پسند کرے لیکن 4 کو پسند نہ آئے، لیکن استغفار کے ذریعے سے اللہ جب آپ کے کردار کو اتنا خوشبودار بنائے گا کہ دنیا تو دنیا، ملک بھی آپ کی بزم میں آ کر بیٹھنا چاہیں گے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ یہ حقیقت ہے جس کی جانب ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ تو زیادہ سے زیادہ انسان استغفار کرے، معصوم کی سنت ہے، استغفار کرنے سے انسان کا بدن خوشبودار ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اسی کے ذریعے سے میں بینیفٹ اور فائدوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج جو میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، آپ دیکھیے کبھی کوئی چیز زیادہ ہو جائے تو بھی نقصان دہ ہے، اور کم رہ جائے تب بھی نقصان دہ ہے۔ یہی بارش جسے ہم دیکھ کر کبھی کبھی کہتے کب رکے گی، کتنے ہی ایسے افراد ہیں جو خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کر رہے ہیں، بار الہ ہمارے یہاں بارش ہو جائے، ہے یا نہیں ہے؟ بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر خشک سالی پائی جا رہی ہے، جہاں پر اناج نہیں اگ رہا ہے، جہاں پر کسان اناج زمین پر ڈال چکے ہیں، لیکن منتظر ہے خدا کی جانب سے اللہ بارش نازل کر دے تاکہ ان کی محنت بیکار نہ جائے، ہے یا نہیں ہے؟ بعض موقعوں پر تو آپ دیکھیے بارش کہیں نہیں ہو رہی ہے، اثرات ہمارے شہر میں ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اگر بارش وہاں نہیں ہو رہی ہے، سبزیاں وہاں نہیں اگ رہی ہیں، قیمتیں یہاں بڑھ جاتی ہیں، تو اثرات تو ہماری زندگی پر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ زیادہ ہو جائے تب بھی ہمیں ہماری ضرورت کا سامان جب نہیں ملتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ حکومت کے اگینسٹ میں آ کر احتجاج کرنا پڑتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، انسان اسے محسوس کرتا ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے کہ آج جب وقت پر بارش نہ ہو، قحط سالی آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں نعمتوں میں کمی آ جاتی ہے۔ جب نعمتوں میں کمی آ جاتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو خوشی سے نکلتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اب انسان چاہتا ہے کہ خوشحال رہے، اس کی نعمتوں میں کمی نہ ہو، تو ضروری ہے کہ وقت پر بارش ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا،
تم استغفار کرو، استغفار کے ذریعے سے اللہ بارش نازل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ استغفار کے ذریعے سے اللہ نے کہا ہے سورہ نوح کی، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس فائدے کو بیان کر رہا ہے، اور ہر انسان بارش کا محتاج ہے۔ ہم اپنے آپ کو بمبئی میں رکھ کے محسوس نہ کریں، کیونکہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کے بارے میں جب سوچنے لگتا ہے تو دنیا کی حقیقت اسے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ صرف اپنے ذات اور اپنے نفس تک انسان محدود نہ رہے، یہ تو کیڑوں کی عادت ہوا کرتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، شہتوت جو پھل ہوتا ہے، ریشم کا کیڑا، وہ صرف اپنے اطراف ہی تک سوچتا ہے، اس سے زیادہ اس کی دنیا نہیں ہوتی ہے، اور اسی میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان بڑی سوچ رکھنے والا ہے، اور جتنی بڑی سوچ رکھتا ہے اتنا ہی عظیم بنتا ہے۔ اور ماہرین کہتے ہیں کہ اگر تمہیں سکسیس پانا ہے، بڑا بننا ہے، تو اپنی سوچ کو بڑھاؤ، چھوٹی نہیں کرو۔ اسی لیے کہتا ہوں فرش اعضا پر آؤ، یہاں پر آنے سے سوچ اور فکر بڑھتی ہے، چھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ یہ حقیقت ہے۔ بڑے بڑے وہ افراد، وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں تمہیں سکسیس چاہیے تو کیا کرنا ہے، اپنی سوچ کو بڑی رکھو۔ تو بڑی سوچ رکھنے کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں تو جانا ہوگا۔ یاد رکھیے، اللہ سے بڑی ذات نہیں ہے، اہل بیت سے عظیم کوئی وجود نہیں ہے۔ ان کے اقوال، ان کی باتیں، ان کی سوچ کو اپنے وجود میں اتار لو، ان سے بڑی سوچ نظر نہیں آئے گی۔ جب ان کے وجود کو اپنے وجود میں اتاریں گے تو ہماری سوچ، ہماری فکر عظیم ہو جائے گی۔ جب ہماری سوچ عظیم ہو جائے گی تو ہم سکسیس بھی سب سے زیادہ پائیں گے۔ لہذا کوشش کریں اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو بڑھائیں۔ تو انسان بارش کا محتاج ہے، میں نے کہا صرف اپنے تک محدود ہو کے نہیں، دنیا کے اعتبار سے دیکھیں۔ اسی محرم میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر ہم نے دیکھا کہ جلوسوں کے لیے دعائیں ہو رہی تھی کہ بارش ہو جائے، زمین کی تپش تھوڑا سا کم ہو جائے، ہے یا نہیں ہے؟ اور جہاں بارشیں نہیں ہو رہی تھی، مولا کے عزادار پانی کے ٹینکر لے کر گھوم رہے تھے تاکہ عزاداروں کے پاؤں جلنے نہ پائیں، زمینوں کو پانی پلا رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو اسی کے در سے زندگی پانے والے ہیں، جہاں پر صرف انسانوں کو نہیں بلکہ ہر ذی روح کو سیراب کیا جاتا ہے، ہر ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے، چاہے حر ہو یا حر کی سواری اگر ضرورت ہے تو اسے پانی دیا جاتا ہے۔ تو جب ضرورت پڑتی ہے تو ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ لہذا ہم نے دیکھا بہت سے عزادار ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف ہی اس لیے کر رکھا تھا کہ زمینوں کو سیراب کیا جائے تاکہ عزاداروں کو چلنے میں مشکل نہ ہو۔ یہ بھی عبادت ہے۔ تو بارش انسان کے لیے نعمت ہے یا نہیں ہے؟ لہذا رسول اسلام اشارہ کرتے ہیں کہ بارش اور بارش کا پانی انسان کے لیے کتنا فائدہ رکھتا ہے۔ رسول اسلام کہتے ہیں جبرائیل نے مجھے آ کر ایک طریقہ بتایا، آج انسان چاہتا ہے اس کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہو، ہر بیماری کا علاج اس کے پاس ہو۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ لہذا اسی بیماری کے زمانے میں بعض لوگوں نے تجربہ کرتے کرتے بہت سے فارمولے پیش کر دیے، ہم تو یہ کھاتے تھے اس وجہ سے ہم پر اٹیک نہیں ہوا، ہم نے زندگی میں ہمیشہ فلاں دوا کا استعمال کیا ہے، فلاں سبزی، فلاں جڑی بوٹی استعمال کرتے رہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوئی ہے۔ رسول اسلام کہتے جبرائیل نے مجھے آ کر بتایا ہے اگر انسان اس پر عمل کر لے تو انسان کبھی بھی اپنے آپ کو بیماری میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا ہے۔ کہا وہ طریقہ کیا ہے؟ کہا بارش کا پانی لے، جب بارش ہوتی ہے اس بارش کے پانی کو ایک برتن میں جمع کر لے، اور جمع کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ حمد، ایک مرتبہ سورہ توحید، اس کے بعد سورہ معوذتین،
یعنی قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اور اس کے بعد 70 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کر کے صبح و شام اس بارش کے پانی کو اگر انسان پیتا رہے گا تو خدا اس کے بدن کو ہر مرض سے محفوظ رکھے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ لہذا خود مولا کائنات کے بارے میں ملتا ہے کہ مولا کائنات بارش کے پانی کے بارے میں اشارہ کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ حکماں جانتے ہیں، حکیمان جانتے ہیں کہ کون سا پانی کس وقت کیسے استعمال ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ بارش کے پانی میں کھڑے ہو کر انسان اگر نہاتا ہے تو بہت سی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا لے جاتا ہے۔ مولا کائنات نے کہا ہے، لہذا آج ایران میں ایک ریسرچ سینٹر ہے جہاں پر اقوال معصومین کے ذریعے سے بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے، اور دنیاوی دواؤں کو ہٹا کر جڑی بوٹیوں اور اقوال معصومین کے ذریعے سے جب بیماریوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر ایک عالم دین ہے جنہیں آغائے تبریزیان کہا جاتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس علاج کے 3 طریقے ہیں، ایک ہے ایلوپیتھک، ایک ہے ہومیوپیتھک، ایک ہے ایروویدک۔ آپ دیکھیے ایروویدک میں ہوتا کیا ہے، بہت سی دوائیں ہیں جسے پانی میں ابال کر یوز کیا جاتا ہے۔ کہا جب ہمیں ان دواؤں کو، ان جڑی بوٹیوں کو پانی میں ابالنا ہے تو کیا بہتر ہے کہ بارش کے پانی کو جمع کیا جائے اور اس میں اسے ابال کر استعمال کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے ہم نے آسمان سے اسے نازل کیا ہے اور ہم نے اس میں برکتیں رکھی ہیں۔ تو اب ذرا سوچیں، ہمیں ابالنا تو ہے ہی ہے، جب ابالنا ہے تو پھر کیوں نہ ہم بارش کے پانی کو جمع کریں اور اس پانی میں آ کر ان دواؤں کو، ان جڑی بوٹیوں کو استعمال کریں تاکہ خدا بیماریوں سے نجات عطا کرے۔ تو یہ تو میں ظاہری وہ فائدے جو انسانی بدن کو فائدہ پہنچاتی ہیں اس کی جانب متوجہ کرا رہا ہوں۔ انسان چونکہ محسوس کرنا چاہتا ہے علاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو بارش کے پانی میں اتنا فائدہ ہے، اتنا اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، یہی بارش اگر رک جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے دعائے کمیل میں، معصوم کے اقوال میں، بہت سے فقرات میں، روایات میں پڑھا ہے، بہت سے ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ اپنی نعمتوں کو روک لیتا ہے، جس میں سے ایک نعمت بارش بھی اللہ روک لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ بارش کو بھی روک لیتا ہے، اور جب بارش رک جاتی ہے تو انسان اس کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان چاہتا ہے بارش اور اس پانی کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرے، تو اگر اس نعمت سے محروم ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ صادق الوعد خدا جس کا قول سچ ہے، جس نے ہمیں بتایا ہے کہ سچائی کیا ہوتی ہے، اس نے کہا ہے استغفار تم کرو وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے بارش ہم نازل کریں گے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اور آپ دیکھیے بہت سے ایسے مقامات پر جہاں خشک سالی آ جاتی ہے تو ایک نماز ہے جسے نماز استسقاء کہا جاتا ہے۔ یہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ نماز استسقاء کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تاکہ بارش نازل ہو جائے اور اللہ کی جانب سے جو قحط آیا ہے ہمارے گناہوں کی بنیاد پر، اللہ اپنی نعمت بھیجنا شروع کر دے۔ اس نماز میں بھی، نماز استسقاء میں بھی استغفار پایا جاتا ہے۔ یہ بتانا اور اس عمل کی جانب متوجہ کرانا، معصوم بتانا چاہ رہے ہیں کہ استغفار کے ذریعے سے اس عظیم نعمت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اگر کہیں ایسی کوئی مشکل ہے تو انسان زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا شروع کر دے اور استغفار کا ورد کرنا شروع کر دے، تاکہ خدا اپنی عظیم نعمتوں کو اس کے وجود کے لیے اپنی جانب سے آسمان سے نازل کرنا شروع کر دے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ جناب سلیمان کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب سلیمان ان کے زمانے کا
چونکہ قحط سالی کا زمانہ آیا، لوگوں نے آ کے کہا ہم اس مشکل میں پریشان ہیں، کیسے اس مشکل سے بچا جائے؟ تو جناب سلیمان اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے کہاں؟ ایک صحرا میں، تاکہ خدا کی بارگاہ میں آ کے دعا کی جائے۔ راستے میں کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی سی چوٹی ہے اور اپنے دونوں پاؤں کو آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے ہے اور اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ اللہ، دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے تو ہمیں اپنی نعمتوں سے کیوں محروم کر دے رہا ہے؟ جناب سلیمان نے جیسے ہی یہ دیکھا فوراً کہا چلو واپس، اب ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی خدا دوسروں کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں نعمتیں عطا کر دیتا ہے، سمجھیے گا۔ ایک چھوٹی سی چوٹی کی دعا کی بنیاد پر جناب سلیمان عظیم نبی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ لہذا ہمیں ہماری ملی ہوئی نعمتوں پر بہت زیادہ اکڑنا نہیں چاہیے کہ اسے ہم نے اپنے بازوؤں کی بنیاد پر حاصل کیا ہے۔ نہیں، ہو سکتا ہے بہت سی کامیابیاں ایسی ہیں دیکھنے میں تو ہماری طاقت نظر آتی ہے، لیکن پیچھے ماں باپ کی دعاؤں کا سہارا ہے، مومنین کی دعاؤں اور آمین کا سہارا ہے، جس کی بنیاد پر ہم کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ یہ جناب سلیمان کہہ رہے ہیں ایک چوٹی دعا کر رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے جس سے انکار نہیں ہے۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، جب ایک چوٹی کی دعا میں اتنا اثر ہے کہ انسان نعمت الہی کو حاصل کر سکتا ہے، جب ایک چوٹی بے عقل، اگرچہ یہ خود ایک ریسرچ ہے جس کے بارے میں جا کے دیکھیے گا، چوٹی خود اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کے بارے میں بہت سے حقائق ہے، اس کے پاس ذہن کتنا ہے، دیکھنے کی قوت کیا ہے، اور پورا خطبہ اور تمام چیزیں موجود ہیں، ریسرچ موجود ہے، مجھے وہاں نہیں جانا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ایک چھوٹا سا موجود اللہ کی بارگاہ میں اگر دعا کر رہا ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس چوٹی کی دعا کی بنیاد پر انسان کو اللہ اپنی نعمت عطا کر دے رہا ہے، تو اب ذرا سمجھیے عزادارو اپنی عظمت کو کہ جس کے لیے زہرا دعا کرتی ہیں۔ جب ایک چوٹی کی دعا سے اتنی برکت ملتی ہے تو جس کے لیے وقت کا امام دعا کرتا ہو اسے کتنی برکتیں ملتی ہوں گی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ یہ ایک حقیقت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے دعائے زہرا ہے جو ہماری کامیابی کا سبب ہے، ہماری حفاظت کا سبب ہے۔ ذرا سوچے، یہ حقائق ہے جس کی جانب مجھے نہیں جانا ہے۔ تو جناب سلیمان واپس ہو گئے، صرف کس لیے؟ کہا چونکہ یہ چوٹی دعا کر رہی ہے، کبھی کبھی دوسروں کی دعاؤں سے انسان کو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس چوٹی نے جب دعا کی، بارلا دوسروں کے گناہوں کی بنیاد پر ہمیں نعمتوں سے، تو اس سے ایک بات اور سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہمارے گناہ صرف ہم تک نہیں بلکہ دوسروں کو بھی اذیت پہنچاتے ہیں۔ اگر یہ چیز سمجھ میں آ گئی، یہ حقیقت ہے، تو بہت سے افراد کو میں یہ بات کہتا ہوں، یاد رکھیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اپنی اولاد کے لیے ہر کامیابی کا راستہ تلاش کرتے ہیں لیکن وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے۔ کیوں؟ شاید ہو سکتا ہے ہمارے اپنے ذاتی گناہوں کی بنیاد پر ہماری نسلیں آگے نہیں بڑھ پا رہی ہیں۔ لہذا کوشش کریں، ضروری ہے کہ اپنی مغفرت کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اور انبیاء کی سنت یہی رہی ہے کہ صرف اپنے لیے استغفار نہیں کرتے ہیں بلکہ آئیے دیکھیے نبی دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یعنی اپنے لیے، اس کے بعد اپنے والدین کے لیے، اور پھر مؤمنین کے لیے استغفار کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر کسی کا گناہ اثر رکھتا ہے تو اس کی مغفرت کے لیے دعا بھی ہونا چاہیے۔ لہذا انسان کے گناہوں کی بنیاد پر، لہذا وہ بہت سے واقعات ہیں کہ جہاں پر ایک گناہگار کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، ایک چغل خور ہونے کی بنیاد پر اللہ کی نعمتیں نازل نہیں ہو رہی تھی، تو انسان سوچے اور آئے، اور آنے کے بعد استغفار کرے۔ دوسرے کے گناہ بھی ہماری زندگی میں اثر رکھتے ہیں۔
تو جناب سلیمان نے کیا کہا؟ اس چوٹی کی دعا کی بنیاد پر اللہ نے ہم اشرف المخلوقات کو اپنی نعمت سے نوازا ہے، اور اب ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس چوٹی کی وجہ سے اللہ ہمیں نعمت بارش سے نوازے گا۔ لہذا آپ دیکھیے رسول اسلام کے زمانے میں بھی 2 یا 3 مرتبہ کا واقعہ ملتا ہے کہ جب بارش کی مشکل ہوئی تو رسول اسلام نے آ کر نماز استسقاء پڑھی ہے۔ مولا کائنات کے بارے میں ملتا ہے کہ مولا کائنات نے بھی نماز استسقاء پڑھی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ رسول اسلام کا بچپنے کا زمانہ تھا، 3 سال کے تھے۔ کتنے سال کے تھے؟ 3 سال کے تھے، اور اس کے بعد اس زمانے میں قحط پڑا۔ دیکھیں انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو سب سے آگے رکھتا ہے، جب ناکام ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے نہیں دوسرے کے پاس چلا جائے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اس زمانے میں بھی بڑے بڑے افراد، اور اس زمانے میں یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی تھی، قبیلئی سسٹم تھا، ہمارا قبیلہ سب سے بڑا، ہم سب سے زیادہ، ہمارے افراد سب سے زیادہ، ہم جو کہہ دے وہ ہو جائے، ہم جہاں بیٹھ جائیں وہ جگہ ہماری، ہم جس کے بارے میں سوچ لیں وہ چیز ہماری۔ یہ ان کے زمانے کی سوچ ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا ان کے بارے میں ملتا ہے جب قحط ہوا انہوں نے جا کر اپنے بنائے ہوئے خداؤں کے سامنے آ کر دعائیں کی، اور دعائیں کرنے کے بعد جب بارش نہیں ہوئی ہے تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں ہم نے اپنے خدا سے مانگ لیا، ابھی تک بارش نہیں ہوئی ہے، اے ابو طالب اب آپ اپنے خدا سے دعا کر دیجئے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اس وقت جناب ابو طالب نے جو عمل انجام دیا ہے وہ طریقہ یہ تھا کہ رسول اسلام 3 سال کے تھے، رسول اسلام کو آغوش میں لیا، لینے کے بعد خانہ کعبہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار سے لگا کر رسول اسلام کو کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں، بار الہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے اس خاص بندے کا۔ سمجھئے گا کیا کہا؟ میں واسطہ دیتا ہوں تیرے اس خاص بندے کا۔ کتنے سال کے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ سے فرش اعضا پر بیٹھنے والے، تاریخ، حقائق، واقعیات سب آپ جانتے ہیں۔ رسول اسلام نے اعلان رسالت کب کیا ہے؟ ظاہری طور پر اعلان نبوت کب ہے؟ اور یہ واقعہ کون سے زمانے کا ہے؟ 3 سال کی عمر میں۔ اور جناب ابو طالب آ کے کیا کہتے ہیں؟ بار الہ میں تجھے تیرے اس خاص بندے کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں پریشانیوں سے نجات دے دے۔ یہ کہنا اور انداز بتاتا ہے کہ جناب ابو طالب بتا رہے تھے کہ کچھ لوگ آئیں گے اور آنے کے بعد کہیں گے کہ یہ تو ہمارے جیسا ہے، لیکن ابو طالب آج سے کہہ کے جا رہے ہیں یہ ہمارے جیسا نہیں بلکہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ ذرا سوچے، رسول اسلام نے کہا تیرے خاص، جناب ابو طالب نے رسول اسلام کا واسطہ دے کر دعا کی ہے تیرے خاص بندے کا۔ اور یہیں پر ایک جملہ ہے، ابو طالب آپ کو اگر مانگنا تھا، دعا کرنا تھی، رسول اسلام ساتھ میں تھے، وہیں کھڑے ہو جاتے، شاید بتانا چاہ رہے ہوں انسان کی زندگی میں بارش جیسی نعمت کتنی عظیم ہے، اور جب عظیم چیز مانگی جاتی ہے تو اس کے لیے اہتمام بھی اچھا کیا جاتا ہے، اس کے لیے اہتمام بھی اچھا کیا جاتا ہے۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ ولایت کے تمام ارکان کو ایک جگہ جمع کر دوں تاکہ دعا مانگوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن کی آیت انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور اس کے بعد مخصوص افراد جو اس کے ولی ہیں۔ تو جناب ابو طالب نے محمد عربی کو لا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر رکھ کر دعا کر کے بتایا یہ خدا کا گھر ہے، توحیدی ولایت، اسی گھر میں خدا کے بندے کو آنا ہے، وہ ولایت اور نبوت والی ولایت کو جمع کر کے جب تمام ارکان ولایت جمع ہو جائے تب بارش کی دعا کی جائے تو اللہ پھر رد نہیں کرتا ہے۔ لہذا جناب ابو طالب نے جب یہ دعا کی ہے، روایات میں ملتا ہے کہ اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ ان لوگوں نے آ کے ہاتھ جوڑ لیے
اور کہا کہ اب ہمارے گھروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو یہ طریقہ بتا دیا۔ شاید جناب ابو طالب نے ایک پیغام دینا چاہا ہے، رحمت ہے اللہ کی بارش، اگر تمہیں رحمت خدا کو مانگنا ہے تو رحمت للعالمین کا واسطہ دے کر مانگا کرو۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ یہ طریقہ بتایا ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بارش جیسی نعمت سے انسان اگر محروم ہے تو کیا کرے؟ آئے استغفار کرے، یہ نعمت بہت عظیم نعمت ہے۔ یا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں استغفار کے ذریعے سے تمہیں اپنی عظیم نعمت بارش عطا کرتا ہوں، لہذا جب بھی اس طریقے کی کوئی مشکل ہو جائے تو استغفار کا سہارا لے۔ ہم استغفار کریں گے، خدا اپنی رحمت کو نازل کرتا رہے گا۔ اور میں نے بتایا نماز استسقاء میں بھی استغفار پایا جاتا ہے، اسی بنیاد پر اس نماز کا سہارا لیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر بارش کی دعا کی جاتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بارش کے پانی کے کیا کیا اثرات ہیں، مجھے اس کی طرف نہیں جانا ہے، لیکن ہاں میں چونکہ بات کو سمیٹنا چاہوں گا۔ کیا ملتا ہے؟ فرعون نام سنا ہوا ہے، میں قرآنی حقائق سے آپ کو آشنا کرانا چاہ رہا ہوں۔ اس کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑا ہوا تھا۔ جب قحط پڑا ہوا تھا تو اس وقت کی جو دریا اور نیل تھی اس میں پانی کی کمی ہو گئی۔ ہم گھر میں رہتے، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ پانی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، وہ جو ذمہ دار ہوتے انہیں پتا ہوتا ہے کہ کتنی بارش ہونا چاہیے، کتنی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں لگتا ہے تھوڑی سی بارش ہو گئی ہے تو بہت ہو گئی، لیکن کتنا ہونا ہے تاکہ پانی کتنا جمع ہو جائے، تاکہ سال بھر لوگوں کو پانی ملے، شہروں کو چھوڑ کر جانا نہ پڑے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ وہ حقائق جانتے ہیں۔ تو چونکہ اس وقت کا ذمہ دار اپنے آپ کو کہنے والا خدا کون تھا؟ یہی فرعون تھا، لہذا اس کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ لوگوں نے آ کے کہا کہ چونکہ قحط پڑا ہوا ہے، پانی کی کمی ہو رہی ہے۔ محسوس ہوتا ہے جب ڈیم وغیرہ پر جائیے، دیکھیے بارش کم ہو جاتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہاں اس مرتبہ پانی تبھی کم چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ شہروں میں بھی احساس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہم لوگ تو ایسی جگہ رہتے ہیں، ایک دن پانی نہ آئے تو فوراً اگر کوئی نہ بتانے والا ہو تو پڑوسی دروازہ ٹھوک کے ضرور پوچھ لیتا ہے پانی آیا یا نہیں آیا، یعنی متوجہ کر دیتا ہے پانی ایسی ضرورت کی چیز ہے انسان کی۔ تو اس وقت جب کمی ہوئی، آنے کے بعد کہا تم اپنے آپ کو خدا کہتے ہو، لہذا جب بارش کی کمی ہے تو تم اس مسئلے کو دور کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ کل آنا۔ لوگ چلے گئے، فرعون آیا خدا کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد استغفار کیا۔ جائیے گا دیکھیے گا استغفار کیوں کہا؟ اللہ میں جانتا ہوں تو خدا ہے، میں بندہ ہوں، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، لیکن بار الہ تیری بارگاہ میں میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتا ہوں کہ اس نعمت سے ہمیں محروم نہ رکھنا۔ اللہ نے اتنی بارش کی کہ دریائے نیل میں جو پانی کی کمی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب یہاں پر بعض افراد، اس واقعے سے پہلا سوال یہ ہے، بعض افراد آ کے کہتے ہیں کہ مولا کیوں لوگوں کو مشورہ دیتے تھے؟ میں صرف اشارہ کر کے نکل رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ کیا ضرورت تھی کہ مولا سے جب جنگ میں کامیابی ملے گی نہیں ملے گی، مولا سے آ کے پوچھا جاتا تھا تو مولا ان کی مدد کرتے تھے، ہیلپ کرتے تھے، انہیں صحیح راستہ بتاتے تھے۔ تم سمجھ رہے ہوگے یہی تو کمال اہل بیت ہے۔ اہل بیت وہ ہیں جو اپنا اور غیر نہیں دیکھتے ہیں، انسان کی ضرورتوں کو دیکھتے ہیں۔ ان کے در پر اپنا آئے تو بھی ملتا ہے، غیر بھی آئے تو بھی ملتا ہے۔ ذرا آپ سوچئے گا، بس آ کے مانگ کے دیکھو تو صحیح۔ وہ الگ بات ہے کہ سزا دینا خدا کا کام ہے، ورنہ انہوں نے قاتلوں کو بھی پانی پلایا ہے، چونکہ انسانیت کا درس دینا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں جواب دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک جواب حلی ہوتا ہے، ایک جواب نقضی ہوتا ہے۔ جواب نقضی یعنی سوال کے مقابلے میں سوال، جیسے آج آپ کی حکومت میں ایسا، تو یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ہاں ہم صحیح کر لیں گے، بلکہ کہتے ہیں آپ کے حکومت میں تو اور اتنا خراب کام ہوتا تھا۔ یہ کہنا بتاتا ہے کہ ہم جواب نقضی دینا چاہتے ہیں۔
تو جواب نقدی یہ ہے کہ ہم سے سوال کرنے کے لیے کہ مولا کیوں بتاتے تھے، یہ تو اللہ سے جا کے پوچھو کہ اللہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے وہ جب تیری بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیتا ہے تو تو نے اس کی کیوں سن لی ہے؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ لیکن دوسرا مرحلہ یہ جواب نقدی ہے۔ حلی کیا ہے؟ جواب حلی یہ ہے کہ اللہ عادل ہے۔ جب اللہ عادل ہے تو اس کے یہاں کوئی بھی اچھا عمل اگر کسی انسان نے انجام دیا ہے تو اس کی جزا ضرور ملتی ہے، چونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور جب خدا کہتا تھا تو بہت سے ایسے کام وہ کرتا تھا جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا تھا، جیسے ڈیم بنوایا تھا، پانی کا انتظام کیا تھا، سڑکوں کو بنوایا تھا، بڑے بڑے کارخانے، بڑی بڑی چیزیں بنوائی تھی جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچ رہا تھا۔ اللہ چونکہ اس کا اجر اسے دینا تھا، لہذا کہا تیرے لیے وہاں نہیں ہے، یہی سب کچھ ہے، جو مانگنا ہے مانگ لے۔ اس نے آ کر استغفار کیا اور اللہ کی بارگاہ میں جب آ کر دست دعا بلند کی ہے تو اللہ نے اسے عطا کیا ہے، گویا ایک پیغام دے دیا۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے اپنے لیے زندگی نہیں گزارو بلکہ اپنے علاوہ دوسروں کے لیے۔ جب ہم فرعون جیسے جو میرے مقابلے میں آ جاتا ہے اگر وہ کسی کا بھلا چاہتا ہے تو اللہ اس کو بغیر اجر کے نہیں چھوڑتا ہے، تو پھر جب انسان حسین کے لیے کام کرے گا، اہل بیت کے لیے کام کرے گا، پاک نیتوں کے ساتھ کام کرے گا، تو کیا اللہ اسے نہیں عطا کرے گا؟ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ تو اس نے بھی آ کر راہ خدا میں، بارگاہ خدا میں دست سوال بلند کیا اور استغفار کیا کہ میں جانتا ہوں لیکن میری اکڑ ہے، میرا ایگو ہے جس کی بنیاد پر میں اپنے آپ کو خدا بنائے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو یاد رکھیے نعمت بارش ایک عظیم نعمت ہے۔ میں نے بات کو سمیٹا، بس اتنا یاد رکھیے بہت سے ایسے گناہ ہیں جس کی بنیاد پر بارشیں رک جاتی ہیں، بہت سے ایسے گناہ ہیں جس کی بنیاد پر اللہ اپنی رحمت کو روک لیتا ہے۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ صرف میں اشارہ کر رہا ہوں چونکہ موضوع سمیٹنا ہے۔ پہلا گناہ جس کی بنیاد پر اللہ بارش کو روک لیتا ہے، انسان اگر کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کی وجہ سے اللہ اپنی رحمت کو روک لیتا ہے۔ انسان اگر وزن میں، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، یہ قرآن میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عظیم گناہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ اپنی نعمتوں کو روک لیتا ہے۔ اور دو ہی جگہ ایسے قرآن میں بہت سے مقامات پر آیا ہے، لیکن دو مقام کے لیے لفظ ویل استعمال ہوا ہے۔ ایک جب انسان کسی کی عزت سے کھیلتا ہے، اور ایک انسان جب وزن میں کمی اور زیادتی کرتا ہے تو لفظ ویل کا استعمال ہوا ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ دیکھو افسوس ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو کسی کی عزت اور کسی کی زندگی اور کسی کے وقار سے کھیلتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، اس کے بارے میں برائیاں کرتا ہے، اس کے بارے میں آ کر وہ باتیں کہتا ہے جو نہیں کہنا چاہیے۔ لفظ ویل استعمال ہوا ہے۔ اللہ نے کہا ہے اس برائی کی وجہ سے اللہ اپنی نعمت کو روک لیتا ہے۔ بس میں نے کہا اپنی بات کو تمام کیا۔ یاد رکھیے اللہ کہتا ہے کہ کبھی بھی اپنے وجود سے کسی بندہ مومن کو اذیت نہ دینا۔ لہذا آگئے ایک عارف کا جملہ میں نقل کر رہا ہوں، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ لقمان حکیم کے بارے میں وہ آ کے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنے بچے کو جب نصیحت کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے 3 باتیں کہی تھی۔ ایک یہ کہ اچھا کھانا کھانا، ایک اچھی نیند سونا، اور ایک اچھے مکان میں رہنا۔ کیا کہا تھا؟ اچھا کھانا کھانا، اچھے مکان میں رہنا اور اچھی نیند سونا۔ جب انسان کہہ رہا ہے تو وہی اس کی تفسیر کو بیان کرے گا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں اچھا کھانا یہ ہے انسان جب بھوکا رہے تب کھائے تو جو کھائے گا اچھا لگے گا۔ اسی لیے ملتا ہے کہ بھوک کے عالم میں زہریلی روٹی بھی اچھی لگتی ہے۔ جب بھوک لگی رہے تو جیسا بھی کھانا ہو وہ اچھا لگتا ہے۔ بہترین کھانا پیٹ بھرا ہونے پر پیزا دیکھ کر بھی انسان منع کر دیتا ہے، لیکن جب بھوکا رہتا ہے تو انسان آ کر ان غذاؤں کو استعمال کرتا ہے۔ کہا جب بھوک لگی ہو تب کھاؤ تو بہترین غذا ہے،
بہترین نیند کیا ہے؟ کہا رزق حلال کے تلاش میں جا کر جب بدن تھک جائے اور آ کر گھر پر سو گے تو پھر دوا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بہترین نیند آئے گی۔ یہ بہترین نیند ہے، ورنہ پھر مکمل کے بستر پر بھی سوتے رہ جائیں گے، نیند نہیں آتی ہے، دوائیاں کھاتے رہ جائیں گے، دوا کی عادت پڑ جائے گی لیکن نیند نہیں آئے گی۔ لیکن جو میرے موضوع سے مربوط ہے کہ انسان بہترین مکان میں رہے، کہا بہترین مکان کیا ہے؟ کہا بہترین مکان یہ ہے، آج ہم گھر بناتے ہیں تو کلر ایسا ہونا چاہیے، بیڈ روم میں لائٹ ایسی ہونا چاہیے، بچے کا کمرہ ہے تو ایسا کلر ہونا چاہیے، ایسا ڈیکوریٹ ہونا چاہیے، پوری میچنگ کا خیال ہوتا ہے، رات میں لائٹ جلے تو اس طریقے سے، دن میں ایسے۔ لیکن یاد رکھیے ظاہری گھر ہے، حقیقی بہترین گھر جناب لقمان اگر بیان کرتے ہیں تو کہتے بہترین گھر یہ ہے کہ تم ظاہری گھر میں نہیں بلکہ مومن کے دل میں رہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کا دل وہ جگہ ہے جہاں خدا رہتا ہے، جہاں خدا رہتا ہے اس سے اچھا مکان نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ تو یہ بارش جو رکتی ہے اس میں ایک ریزن یہ ہے کہ انسان اگر ظلم کرتا ہے تو اللہ اس نعمت کو روک لیتا ہے، کسی کی عزت سے اگر انسان کھیلتا ہے تو اللہ اس نعمت کو روک لیتا ہے۔ اگر چاہتے ہم اس نعمت سے محروم نہ ہوں، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت کو نازل کرنے میں ہم سے بے رخی نہ دکھائے ہمارے گناہوں کی بنیاد پر، تو ہم ان گناہوں کو چھوڑتے جائیں اور استغفار کرتے جائیں۔ لہذا جناب ذوالقرنین کے بارے میں ملتا ہے کہ ان سے کسی نے آ کے پوچھا کہ آپ کی حکومت، آپ کے زمانے میں لوگ اتنے خوشحال کیوں ہیں؟ مشکلات کیوں نہیں آ رہی ہے؟ خشک سالی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ بارش کی مشکلات کیوں نہیں ہے؟ تو کہا کہ کیا ہمیں بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ ہم پہلے ہی سے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ سمجھیے گا، میں نے کل اشارہ کیا تھا، یاد رکھیے، ہم گناہ کر لیتے ہیں تب استغفار کرتے ہیں، نہیں گناہ ہونے کے بعد نہیں، بلکہ استغفار کرتے رہو، اللہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا رہے گا۔ جناب ذوالقرنین نے یہ پیغام دیا ہے، مشکلات سے بچنا ہے تو اپنی عادت بنا لو، سنت نبوی پر عمل کرتے چلے جاؤ، زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہو، خدا تمہاری مشکلات کو ختم کرتا رہے گا، خوشیوں میں تمہیں پالتا رہے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ اور یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ یرسل السماء، ہم آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں، کس کے ذریعے سے؟ استغفروا، استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں آ کے استغفار کرو۔ جب استغفار سے بارشیں نعمتیں ملتی ہیں، لیکن جن کے ذریعے سے ہم آ کے استغفار کرتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم آ کے اللہ سے نعمتیں مانگتے ہیں، ذرا تصور کیجئے اللہ کے انہی نیک بندوں کو آ کر کربلا میں پیاسا رکھا گیا، جن کے نام، جن کے وجود سے اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ آپ آ کے دیکھیے انہی وجود کو پیاسا رکھا گیا ہے۔ لہذا میں ایک نفسیاتی جملے کی جانب صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جب گھر خریدتا ہے، جب جگہ خریدتا ہے، جب زمین خریدتا ہے تو اتنا خیال لگتا ہے ایسی جگہ خریدے جہاں پانی ہو۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پانی انسان کی بہت بڑی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ ہم نے کیا دیکھا؟ حسین نے آ کر کربلا میں زمین تو خریدی ہے، لیکن فرات کہیں اور ہے، زمین کہیں اور خریدی ہے۔ قبیلہ بنی اسد سے زمین خریدی یا نہیں خریدی؟ مولا حمام سے انسان اتنا خیال رکھتے ہیں کہ ہم جب جگہ خریدتے ہیں تو اتنا خیال ہوتا ہے پانی ہونا چاہیے۔ مولا آپ ایسی جگہ، شاید مولا بتانا چاہتے ہوں، تم نے سنا ہوگا کائنات کا پانی ہماری ماں کا مہر ہے، یہ تو ہمارے وجود سے ملتا ہے، ہمارے صدقے میں ہے، پھر ہمیں پانی کی تلاش میں کیا جانے کی ضرورت ہے؟ لیکن یہ تو امتحان خدا ہے جسے ہمیں صبر کے ساتھ پورا کرنا ہے۔ لہذا وہ موقع بھی آیا کہ ہم نے دیکھا کہ حسین کے چاہنے والے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہید کر دیے گئے۔ وہ موقع بھی آیا کہ ہم نے دیکھا تاریخ کربلا میں کہ ایک شہید کو 2 مرتبہ ذبح کیا گیا ہے۔
جناب علی اصغر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ امام حسین جب لے کر آئے اور اس کے بعد سوال آپ کیا اور کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا، لو اسے میں جلتی ہوئی ریت پر لٹائے دیتا ہوں۔ لیکن کوئی شکی آگے نہ بڑھا۔ حسین نے اٹھایا اور کہا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو۔ ایک مرتبہ جناب علی اصغر نے اپنی پوری طاقت کو سمیٹ کر اپنی سوکھی ہوئی زبان کو سوکھے ہوئے ہونٹ پر پھیرنا شروع کیا ہے۔ عزیزوں، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ اصغر نے ایسا عمل انجام کیوں دیا ہے؟ شاید بتانا چاہ رہے تھے میرا بھیا قاسم بول سکتا تھا، لہذا جب بابا نے پوچھا تھا موت کیسی ہے تو بھیا نے کہا تھا شیرین ہے، شہد سے زیادہ شیرین۔ میں بول تو نہیں سکتا ہوں، لیکن بچوں کی عادت یہ ہوتی ہے جب مٹھاس کا احساس کرتے ہیں زبان کو اپنے ہونٹوں پر پھیرتے ہیں۔ بابا، میں موت سے گھبرا نہیں رہا ہوں، بلکہ میں بھی اپنے بھائی قاسم کی طریقے سے موت کو شہد سے زیادہ شیرین محسوس کروں۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، وہ موقع بھی آیا کہ سنسناتا ہوا تیر آیا اور اس کے بعد علی اصغر کے گلے کو زخمی کرتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ میں نے تمام روایتیں چھوڑی، وہ موقع بھی آیا کہ حسین نے لے جا کر علی اصغر کو دفن کر دیا، لیکن بعد عاشور ارے جب لعینوں نے شہداء کے سر گننا شروع کیے تو کیا دیکھا؟ شہید تو 72 تھے، لیکن ایک سر کم نظر آ رہا تھا۔ ارے کسی نے کہا ہم نے دیکھا تھا حسین نے اپنے ننھے مجاہد کو لے جا کر اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کر ارے ننھے مجاہد کو دفن کیا تھا۔ اتنا سننا تھا، حکم ہوا کچھ گھڑ سوار ارے ہاتھوں میں بھالا لے کر اس جگہ پر زمین پر گاڑتے چلے جائے جہاں محسوس ہو جائے ارے یہاں کوئی چیز دفن ہے، اپنے بھالے کو نکال لیا جائے۔ ہم نے دیکھا اشکیا آگے بڑھے، زمین پر وہ بھالا مارتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ ارے زمین پر بھالا تو گیا ہے لیکن تنہا بھالا نظر نہیں آتا ہے، بلکہ بھالے کے ساتھ ایک ننھا سپاہی۔ ارے ہم نے دیکھا ہوگا، ذرا محسوس کیجئے گا، سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہوگی۔ ایک مرتبہ زینب نے سکینہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ بچی وہ منظر نہ دیکھ پائے۔ تبھی تو شاید کہا ہوگا ارے جو بھی شہید ہوا تھا ایک مرتبہ شہید ہوا، لیکن میرا بھیا اصغر ارے ایک مرتبہ بابا کے ہاتھوں پر شہید ہوا، لیکن دوسری مرتبہ قبر سے نکال کر سر و تن میں جدائی کر دی گئی اور ننھے سر کو نیزے پر بلند کر دیا گیا۔